اپنا تمدن بتائیے گا اور لوگوں تک اصل مسئلہ بتائیے گا کہ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے اصالِ ثواب۔ جب وہ قرآن کو دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو دیکھیں گے، اکابرین کے فتاویٰ کو دیکھیں گے، یہ چیزیں سامنے لائیے تو صحیح نا، عوام کو بتائیے تو صحیح نا، ہم بتاتے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا جی ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج فیس بک کے ذریعے ایک تحریر حضرت حافظ نعمان احمد صاحب نوشہروی حفظہ اللہ کی نظروں سے گزری، جس میں انہوں نے اپنے مدرسے کے لیے یہ اعلان کیا کہ کسی بھی گھر میں ہمارے مدرسے کے طلباء یا اساتذہ بالکل بھی قرآن خوانی کے لیے نہیں جائیں گے۔ جس کو قرآن خوانی کرانی ہے یا جس کو طلباء کی دعوت کرنی ہے، اساتذہ کی دعوت کرنی ہے، تو وہ مدرسے میں کرے اور مدرسے میں پہنچا دے، وہیں ان کی دعوت ہو جائے گی۔ تو سوچا کہ اس پر چند باتیں میں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ حضرت حافظ نعمان نوشہروی صاحب حفظہ اللہ کا بڑا اہم قدم اور بڑا مستحسن قدم ہے کہ جو انہوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ معاشرے میں ایسی کئی ساری چیزیں ہم میں بھی داخل ہو چکی ہیں کہ جس کا شریعت مطہرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرون ثلاثہ میں اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی ان کا وجود نظر نہیں آتا ہے، اور جب ہم اپنے اکابرین کے فتاویٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کا رد فرماتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ چیزیں ہمارے اندر رائج ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں ہمارے علماء اور مدارس سے پڑھے ہوئے حفاظ، علماء، ائمہ کرام، وہ برابر کے اس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کاموں کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جس کاموں کو ہم یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہ قرون اولیٰ میں ان کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہمارے اکابرین نے ان کے جائز ہونے کے یا ان کے صحیح ہونے کے فتاوی صادر کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی ہماری کم ہمتی کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مدارس میں علم دین حاصل کرنے کے بعد جب امت کے پاس پہنچے ہیں، کوئی مدارس میں ہے، کوئی مساجد میں ہے، کوئی مکاتب کی شکل میں خدمت کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی جا کر اگر ہم یہ رسم و رواج ختم نہیں کر پائے اور عوام تک اصل دین کو نہیں پہنچا پائے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، جو ہم نے مدرسے کے اندر ایک زندگی وقف کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس میں جہاں کئی سارے مسائل ہیں ہمارے شادی بیاہ میں رسم و رواج کے اور اسی طرح موت مرگ کے، اس میں ایک یہ فاتح خوانی کا بہت بڑا مسئلہ موجود ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ بھی شریک ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے عیسیٰ علیہ الثواب، اس کو تمام حضرات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عیسیٰ علیہ الثواب کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، بلکہ احادیث کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ اپنے مردہ کو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو کیسے کیسے عیسیٰ علیہ الثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی سارے طریقے ہیں کہ صدقہ خیرات کر دیں، راستہ بنا دیں، پانی کی ٹینکی بنا دی جائے، دعا کی جائے ان کے حق میں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے اور ان کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، ان کو بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الثواب کے اندر نہ کوئی اختلاف تھا نہ ہے، یہ مسلم بات ہے کہ جو بھی شخص عیسیٰ علیہ الثواب اپنی طاقت کے مطابق کرے گا اس کا ثواب پورا پورا اس پر ان کو پہنچے گا۔ لیکن اس عیسیٰ علیہ الثواب کے اندر کچھ ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ جن کا تعلق نہ دین سے تھا نہ ہے، بلکہ یہ جو موت کا واقعات ہیں یہ تو حضور کی زندگی میں بھی ہوئے ہیں،
یعنی صحابہ اس دنیا سے تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں ان کی زندگی میں وفات پا گئیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں، آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، پھر تابعین تبع تابعین کا دور آیا، اسلاف کا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، تو اس میں یہ جو موت والا معاملہ ہے یہ تو چلتا رہا۔ اب جو مروجہ طریقہ ہم نے نکالا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن ہم جمع ہو جائیں گے اور پھر اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15 پہ کریں گے، پھر 40 پہ کریں گے، یہ طریقہ نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھا، نہ ائمہ مجتہدین سے یہ بات ثابت ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں یہ چیزیں ثابت ہیں، اور نہ ہی ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی زندگی سے یا ان کے فتاویٰ سے یا ان کی تحریروں سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بلکہ یہ بالکل ایک دین کے اندر ایک نئی چیز کو داخل کیا گیا کہ اب اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے بعد تیسرے دن ہی اجتماع کیا جائے گا، پھر 10ویں دن اجتماع کیا جائے گا، پھر 40ویں دن اجتماع کیا جائے گا، پھر سال میں ایک بار جمع ہو کر اجتماع کیا جائے گا، اور پھر اس اجتماع کر کے پھر اس میں قرآن خوانی ہوگی یا ذکر اذکار ہوں گے یا جو بھی کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہمارے علاقوں میں ہے یہ کیا جائے گا۔ تو اس کا تعلق میرے بھائیوں نہ دین سے تھا نہ ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ افسوس کی بات اس میں ہے یہ ہے کہ آج ہمارے علماء، ہمارے ائمہ مساجد جو ہمارے مدارس سے تعلیم حاصل کیے ہیں، 8 سال مدرسوں میں لگائے ہیں اور پھر حافظ بن گئے ہیں، قاری بن گئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہیں، اور وہ اپنے مدارس سے بچوں کو اجتماعی قرآن خوانی کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طریقے سے جو یہ رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے اندر جڑتے ہیں، ان کے اندر معاونت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں آپ علماء ہیں، کل قیامت کے دن اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر نہیں تھی، ہم نے داخل کر لی۔ اس پر بڑا افسوس تب ہوا کہ جب میں بات سنتے سنتے امریکہ کے مفتی اعظم صاحب کا اس پر موقف کسی نے سوال کیا، اور انہوں نے اس کی ایسی بیجا تعویلیں کی ہیں کہ میں تو حیران و پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ لد دین اور فد دین اور یہ کر کے یہ تعویلیں بنتی نہیں تھیں ان کی۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مفتی اعظم اور وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک نیٹ کے ذریعے سے اتنے بڑے مسئلے کو کس طرح گول مول کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ کے زمانے سے کوئی ثبوت ہے، نہ ائمہ مجتہدین کے زمانے سے کوئی ثبوت ہے، نہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہمارے اکابرین اس کے حق میں ہیں، بلکہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ، مظاہر علوم کی ویب سائٹ پہ، اسی طریقہ سے ہمارے جو بڑے اکابرین تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بڑے اکابرین گزرے ہیں وہ سارے تو اس کے رد میں تھے، اور ان سب نے اس کا رد فرمایا ہے، اس کو ناجائز لکھا، کسی نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا، اور وہ دھڑلے سے جو ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مفتی صاحب جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ بالکل، اور اس کی ایک تعویل نکال رہے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں ہے، اس کو ایک ٹائم رکھ لیا جائے، اس کا یہ سمجھ لیا جائے ایک انتظامی امور ہے۔ مفتی صاحب کم سے کم آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ یہ جو 3 10واں 40واں برسی ہے اس کا ہمارے علاقے میں کیا حیثیت ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھ کر آپ نے اس پر بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں کہہ دیا جی اس کو سنت نہ سمجھا جائے لیکن کیا جائے، ٹھیک ہے جی، ایک انتظام ہے، اگر انتظام ہے تو وہ تیسرے پہ ہی کیوں، وہ 40 پہ ہی کیوں، وہ سال میں ایک بار اور اسی دن جس دن وہ آدمی کی وفات ہوئی ہے اسی دن کیوں؟ یہی تو ساری چیزیں وہ ہیں، یہی تو ساری خرابیاں وہ ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے اجتماع کا ایک جو ذکر دیا اس میں تذکرہ، یہ اجتماعی قرآن خوانی کے صحابہ کے زمانے میں ہوئی، دیکھو نا صفہ کا مدرسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی موجود تھا اور صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، تو صحابہ کتنے وہ قاری قرآن تھے، حافظ تھے، ماشاءاللہ علم والے تھے، وہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کسی گھر میں فوتگی ہو گئی اور وہ گھر والا اس کو دفنانے کے بعد تیسرے دن صفہ کے میں آ گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ 10 طالب علم دے دیجئے گا، ہم نے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے۔ بھئی یہ مثال کوئی صحابہ کے زمانے سے کوئی ایک مثال تو پیش کریں، حضور کے زمانے سے ایک مثال تو پیش کریں، جو چیز وہاں تھی، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بعد میں یہ اس وقت یعنی موجود نہیں تھی، اس کا قرینہ موجود نہیں تھا، قرینہ تو موجود تھا۔ جب قرینہ موجود ہونے کے بعد مدرسہ صفہ کی شکل میں ہونے کے باوجود، اور وہ سارے کے سارے یعنی صفہ میں جو تھے وہ یتیم تھے، مسکین تھے، اور مالی اعتبار سے بھی یعنی ان کو تو کھانے کے لیے میسر نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ طریقہ تو کسی صحابی نے نہیں کیا، اور تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین میں کسی نے نہیں کیا، اور ہمارے اسلاف، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں فلاں حضرت بنوری کا شاگرد ہوں اور فلاں کا شاگرد ہوں اور فلاں کا شاگرد ہوں، اور پھر دیوبندی بھی ہیں، پھر بات تبلیغ کی بھی کرتے ہیں، اور اوپر سے آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں دین کی۔
اب آج سے آپ نے تیجے کو بھی 10ویں کو بھی 40ویں کو بھی جو ہے جائز قرار دے دیا ہے. تو مفتی صاحب ذرا سوچیں اور سمجھیں اس چیز کو کہ آخر اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. تو جس چیز کا کرینہ موجود حضور کے زمانے میں اور وہ چیز وجود میں نہیں تھی، بعد کی ایجاد ہے اور بعد میں ایجاد کر کے لوگوں نے اس کو کیا گیا، اور اس میں ہمارے اکابرین نے اس کے رد میں باتیں لکھی ہیں. دارالعلوم دیوبند میں اس کے رد کے اندر فتاوا موجود ہیں اور مدرسوں سے اس کے اندر فتاوا موجود ہیں. لیکن آپ کس دھڑلے سے جو ہے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ اور اس کی ایک بیجا تعویل کے جو تعویل بنتی بھی نہیں ہے آپ نے وہ ایک تعویل بنا کر اس کو کر دیا گیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے علاقے میں ہند و پاک میں 10واں اور 40واں اور تیجا جو ہے یہ نہ کرنے والے کے اوپر تو ملامتیں کی جاتی ہیں اور کرنے والے کے اوپر تو اس کو ثواب ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کو سنت کا اور صحیح یعنی عاشق کہا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کو تو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تو اتنا غلو ہے اس چیز میں، اور ہے بھی ایک نئی چیز، ایک بدعت چیز، اور اس کے لیے آپ نے اس طرح کی بات کی جس کی توقع آپ سے کم نہیں تھی. لہٰذا علماء کرام جانتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے کہ جو مفتی اعظم امریکہ صاحب نے جو اس 40ویں یا اس تیجے پر جو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل باطل بات کی ہے اور بالکل بے بنیاد بات کی ہے. بالکل جو ہے اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہاں زمانے سے تعلق ہو سکتا ہے یا ان کی اپنی کوئی مجبوری رہی ہوں. تو میرا یہ سوال ہوگا اپنے علماء کرام سے بھی کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے اور آگے آئیے، اور جو ہم اپنے مدارس اسلامیہ سے قرآن خوانی کے لیے، اجتماعی قرآن خوانی کے لیے طلباء کو بھیجتے ہیں، خدا کے لیے یہ سب چیزیں بند کیجیے گا. جس طرح قدم اٹھایا ہے حافظ نعمان نوشہروی صاحب نے، ان کو مبارک ہو. میں کہتا ہوں آئیے اس چیز میں ان کا ساتھ دے دیجئے گا اور اس میں اپنے طلباء کو روکیے. اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی، آپ کے طلباء کی بھی عزت ہوگی، اور جو لوگوں کے اندر ایک چھوی بنی ہوئی ہے اس چیز پر کہ یہ مولوی کھانے کے ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ اس چھوی کو ختم کیجیے گا اور ان کو اپنا وقار اور اپنا تمدن بتائیے گا اور لوگوں تک اصل مسئلہ بتائیے گا کہ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے. اصالہ ثواب کرنے کا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے وہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے. کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ظاہر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن زبردستی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ساتھ دے رہے ہیں. دیکھو ایک چیز ہے آپ بھی غلط سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس میں اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. طلباء بھی ان کے ہاں جا رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے جمعرات والے دن یا کسی اور دن قرآن خوانی کے لیے یا ختموں کے لیے یا اس طرح کے پروگراموں میں طلباء جا رہے، تو اس کا مطلب آپ اس کو جائز سمجھتے تو نہیں ہے لیکن ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ساتھ دینا بھی وہی ہو گیا کہ جس طرح آپ نے ایک بدعت چیز ایک آدمی کر رہا ہے تو اس بدعت کا آپ نے ساتھ دیا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں اور جو بدعت کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں. یہ چیزیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں دو ٹوک اپنا موقف سامنے رکھنا ہوگا اور اس میں جو مانے گا فبیہا اور جو نہیں مانے گا وہ مانے گی دنیا. آج پڑھا لکھا زمانہ ہے، لوگ پڑے ہوئے ہیں، جب وہ قرآن کو دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو دیکھیں گے، اکابرین کے فتاوا کو دیکھیں گے، یہ چیزیں سامنے لائیے تو صحیح نا، عوام کو بتائیے تو صحیح نا. ہم بتاتے ہی نہیں. ہمارے پاس کوئی آیا جی ہمیں قرآن خوانی کے لیے 10 بچے چاہیے، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلے جاؤ، بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش اور وہ بھی خوش. اور اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ایک بدعت عمل کی جو ہے وہ ترویج ہو رہی ہے، اس کی اشاعت ہو رہی ہے. تو یہ سب ہمارے لیے وبال جان ہے. دیکھیے بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی کی نسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو میرے بھائیوں، میری آج کی یہ ویڈیو خاص کر علماء مدارس اور اپنے ائمہ مساجد اور اپنے مکتبہ فکر کے ان لوگوں سے ہے کہ جو رلتا ملتا کام کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ رلتا ملتا کام نہ کریں بلکہ لوگوں کو اصل مسئلے کی حقیقت سمجھائیں. اور دوسری میری یہ ویڈیو مفتی امریکہ کہ مفتی اعظم صاحب کے اس رد میں ہے کہ جو انہوں نے بیجا تعویل کی ہے اور جس چیز کے بارے میں انہوں نے مسئلے کو گول مول کر کے بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے مسئلے کو چھپایا ہے. لہذا مسئلے کو واضح کرنا چاہیے تھا. اگر آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغ کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو پھر آپ نے اکابرین کا موقف، دارالعلوم دیوبند کا موقف کھل کر سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور صحابہ کرام اور قرون ثلاثہ کا جو دور تھا اس دور میں اس کی کیا نوعیت تھی وہ بھی کھل کر سامنے رکھنا چاہیے تھا. جو آپ نے نہیں رکھا ہے یہ زیادتی ہے، یہ اپنے علم کو چھپانا ہے اور یہ ایک بدعت کی ترویج اور اس کی اشاعت میں حمایت کرنا ہے جو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.